السلام علیکم۔ ہاں جی دوستو، کیا حال ہے؟ تو آج کی ہماری ویڈیو گلاب کے پلانٹ کے بارے میں ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ گلاب کے پلانٹ کو کیسے گرو کیا جاتا ہے، اس کی کیئر کیسے کی جاتی ہے۔ تو کیا گملے میں لگے ہوئے گلاب سے بھی آپ اتنے ڈھیروں گلاب حاصل کر سکتے ہیں؟ اس کو کون کون سی فرٹیلائزر کی ضرورت ہوتی ہے بہار کے موسم میں، یعنی جب اب یہ فلاورنگ پر ہے تو اس وقت اس کو کوئی فرٹیلائزر دینی چاہیے اور کون سی دینی چاہیے۔ تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ ویڈیو پسند آئے تو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کریں۔ تو یہ میرا انگلش روز کا پلانٹ ہے، اس کی ایج کوئی 4 سال کے قریب ہے۔ یہ پاٹ میں لگا ہوا ہے۔ یہ 3 پودے ہیں مختلف رنگوں کے، جو میں نے ایک ہی بڑے پاٹ میں لگائے ہوئے ہیں تاکہ مختلف رنگوں میں یہ خوبصورت نظر آئیں۔ تو جب بھی آپ کوئی انگلش روز کا پلانٹ نرسری سے پرچیز کریں تو کوئی اچھا صحت مند پودا ادھر سے سلیکٹ کریں۔ اس کی ایج بتانے کا مقصد یہ ہے کہ گلاب کا پودا جیسے جیسے میچور ہوتا ہے اس پر اتنی ہی زیادہ فلاورنگ ہوتی ہے۔ جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 30-40 اس کے اوپر پھول کھلے ہوئے ہیں اور کلیاں لگی ہوئی ہیں، یہ جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ پیچھے بھی۔ تو ایک تو یہ بات ہو گئی کہ جتنا میچور پلانٹ ہوگا اتنے زیادہ پھول آپ کو ملیں گے۔ اگر آپ کہیں کہ پہلے سال ہی آپ گلاب کا پودا لگائیں اور اس پر ڈھیروں آپ کو پھول ملیں تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ ایج کے ساتھ ساتھ پودا بڑا ہوتا ہے اور جتنا صحت مند پودا ہوتا ہے اتنے اس پر فلاور لگتے ہیں۔ اب میں یہ آپ کو ایک پودا دکھاتا ہوں۔ یہ اسی سال دسمبر میں نے لگایا تھا۔ یہ بھی مٹی کے پاٹ میں لگا ہوا ہے اور اس پر یہ صرف ابھی 2 ڈوڈیاں نکلی ہیں، یعنی اس پر 2 پھول کھلیں گے۔ ایک یہ ہے اور ایک یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ تو اگلے سال اگر ہم اس کی پراپر کیئر کریں گے تو اس پر بھی کافی سارے پھول ہمیں نظر آئیں گے۔ تو اس کے لیے جب بھی آپ پلانٹ لگائیں پہلے تو کوئی اچھی سافٹ ویل ڈرین اور فرٹائل مٹی تیار کریں۔ اگر آپ کے پاس بال مٹی ہے تو اس میں 40% تک آپ کوئی گائے کا گوبر گلا سڑا یا ورمی کمپوز ایڈ کریں اور اس میں تھوڑی سی نیم کھلی پاؤڈر یا کوئی فنجی سائڈ پاؤڈر کوئی 1-8 چمچ ڈال لیں تاکہ یہ اس کی جڑیں کیڑوں مکوڑوں سے اور فنگس سے محفوظ رہ سکیں۔ تو اس کے بعد جب یہ پلانٹ فلاورنگ پر آ جاتا ہے تو اس کو ہر 15 دن کے بعد کسی نہ کسی فرٹیلائزر کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو فرٹیلائزر میں بھی آپ ورمی کمپوز اس کو ڈال سکتے ہیں۔ یہ 18 انچ کا پاٹ ہے تو اس میں 100 گرام کے قریب ہر مہینے آپ ورمی کمپوز ایڈ کرتے رہیں گے تو ایک تو پودا خوبصورت نظر آئے گا اور ڈھیروں فلاورنگ بھی ہمیں دیتا رہے گا۔ تو دوسرا، اگر میں کیمیکل فرٹیلائزر کی بات کروں تو آپ اس میں چند دانے ہر مہینے کے بعد DAP کے بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ DAP کی کھاد ڈالنے کی وجہ سے اس کے فلاور کا سائز بڑا ہوگا اور فلاورنگ بھی اس پر زیادہ ہوگی۔ تو ایک اور، اگر
آپ DAP فرٹیلائزر نہیں دینا چاہتے تو ورمی کمپوز ڈالنے کے ساتھ آپ اس کو کوئی کیلے کے تھوڑے سے چھلکے سکھا لیں. اتنے بڑے پاٹ میں کچھ 6 کیلے کے چھلکے سوکھے ہوئے چھوٹے چھوٹے کاٹ کر یا گرائنڈ کر کر آپ اس میں ڈال دیں تو اس کی پوٹاشیم کی ضرورت اس سے پوری ہوگی اور آپ کے روز کے پلانٹ پر کافی زیادہ پھول نکلیں گے اور وہ آپ کے گھر کی اور آپ کے لان کی خوبصورتی میں بھی اضافہ کرے گا. تو پانی کی ریکوائرمنٹ بھی گرمیوں میں تو اس کی کافی زیادہ ہو جاتی ہے. جیسے ہی آپ کو اس کی گملے کی مٹی خشک نظر آئے تو اسے پانی دے دیں. تو ایک اور چیز، اس کو کوئی انسیکٹس وغیرہ کے اٹیک سے بچانے کے لیے آپ ہر 15 دن کے بعد کسی نہ کسی پیسٹی سائڈ کا سپرے اس پر کرتے رہیں گے تو پھر بھی آپ کا پودا سرسبز رہے گا، انسیکٹس کے حملے سے بھی بچا رہے گا اور اپنی گروتھ تیزی سے جاری رکھے گا اور آپ کو اپنے گلاب کے پلانٹ پر ڈھیروں پھول دیکھنے کو ملیں گے. تو ایک اور چیز، اگر آپ کے پاس کوئی ایلو ویرا کا پلانٹ ہے تو کبھی کبھی 1 مہینے کے بعد جب اس کو فرٹیلائزر دیں تو ایک چھوٹا سا سلائس لے کر اس کے چند ٹکڑے تھوڑی سی مٹی کو ہٹا کر تو نیچے دبا دیں. اس سے بھی اس کو کافی نیوٹرینٹس ملیں گے جو پودے کو خوبصورت بھی بنائیں گے، طاقتور بھی بنائیں گے اور آپ کو کافی پھول اپنے پلانٹ کے اوپر دیکھنے کو ملیں گے. کیونکہ ایلو ویرا کے پلانٹ میں بہت سارے نیوٹرینٹس ہوتے ہیں جو ہمارے پلانٹس کے لیے بڑے فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں. تو امید ہے کہ آپ کو گلاب کی کیئر کے بارے میں اس ویڈیو سے کافی پتہ چل جائے گا. پھر بھی اگر آپ کے ذہن میں گلاب کے پلانٹ کے بارے میں کوئی سوال ذہن میں ہو تو آپ کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. یہ میرے کچھ گلاب کے پودے کیاری میں یا زمین میں لگے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی بھرپور فلاورنگ شروع کر دی ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے. تو یہ مارچ اپریل میں زیادہ گرمی آنے تک بھرپور فلاورنگ کریں گے. یہ دیکھیں کئی قسم کے گلاب میرے ادھر لگے ہوئے ہیں. میں آپ کو دیسی گلاب بھی دکھاتا ہوں. یہ ایک دیسی پلانٹ لگا ہوا ہے، اس پر بھی دیکھیں کتنی کلیاں ہیں. لیکن یہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ اگر پلانٹ کی پراپر کیئر کی جائے تو ہمیں کافی پھول اپنے گلاب کے پلانٹ پر بہار کے موسم میں، بلکہ گرمیوں میں بھی پھول نکلتے رہیں گے، لیکن اس کا سائز تھوڑا چھوٹا ہو جائے گا. تو گرمیوں میں بھی آپ اس کا پانی وغیرہ کا اپنے پودوں کا، گلاب کے پودوں کا خیال رکھیں. جیسے بھی مٹی سے خشک ہو تو ان کو پانی دے دیں. تو چلیں جی، آج کے لیے اتنا ہی. پھر کسی نئے دن کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.